رسول تو اور بھی ہے، لیکن اپنی شان پہ یہ اکیلا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ رسول اور بھی ہے، مگر جو شان یہ لے کر آیا دوسرا کوئی لے کر نہیں آیا، اپنی شان کا اکیلا ہے۔ کیا کہیے رسول اعظم کی شان کے، ولد مختون، پیدا ہوئے تو مختون، ما بقا ذلہ علی الارض، انسان کامل ہونے کی وجہ سے سایہ تو تھا مگر زمین پہ نہیں پڑتا تھا کہ نبی کے سائے پہ بھی کسی کا قدم آ جائے۔ رسولا نکرا، اپنی شان کا اکیلا، جو اس کی شان ہے بس اسی کی ہے۔ ولد مختون، چند مظاہر، ولد مختون، پیدا ہوئے تو مختون، ما بقا ذلہ علی الارض، سایہ تو تھا مگر زمین پہ نہیں پڑتا تھا کہ نبی کے سائے پہ بھی کسی کا قدم آ جائے۔ ما ظہر بولہ علی الارض، بولو بڑاس کی حاجت تو ہوتی تھی مگر اللہ نے کبھی بھی آپ کے بولو بڑاس کو، بولو بڑاس کی تعیین کے ساتھ، شناخت اور پہچان کے ساتھ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ لم یجلس الذباب علیہ قط، آپ کے جسم انور پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی۔ ولم یتصاعب قط، آپ کو جمائی بھی کبھی نہ آئی۔ ولم یحتلم قط، سوتے ہوئے آپ کے کپڑے بھی نہ پاک کبھی نہ ہوئے۔ لم یہرب دابۃ رکبھا قط، جس سواری پہ آپ نے قدم رکھ دیے اس نے نافرمانی کبھی نہ کی۔ کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے کوئی کتنا ہی دراز تک کیوں نہ ہوتا، اونچی گردن والا کیوں نہ ہوتا، مصطفیٰ کے برابر بھی نظر نہ آتا، مصطفیٰ سے چھوٹا، مصطفیٰ سب سے لمبے دکھائی دیتے۔ اللہ کے صحابہ کرام حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسط الجسم، نبی درمیانی جسامت کے حامل تھے، لیس بالطویل، آپ کا قد گھنا لمبا بھی نہیں تھا، فلا بالقصیر، گھنا چھوٹا بھی نہیں تھا، لیکن شان کے کیا کہیے، کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب مجلس میں بیٹھتے تو آپ سے اونچا کوئی نظر نہ آتا، آپ کے برابر بھی کوئی نظر نہ آتا، جو سب سے اونچے دکھائی دیتے وہ محمد مصطفیٰ ہوتے۔ صاحب مشکات نے مشکات شریف میں حدیث ذکر کی، کان ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ، آپ پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتے جیسے آگے سے دیکھتے۔ حدیث کے شارحین کہتے ہیں جیسے ہی حضور نماز کی صف اور مصلی پہ آتے تکبیر تحریمہ کہتے، اللہ آپ کی یہ شان کھول دیتے، جب تک سلام نہ پھیر دیتے شان برقرار رہتی۔ کان ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ، جیسے پیچھے سے دیکھتے ویسے ہی آگے سے دیکھتے۔ امام بخاری میں حدیث ذکر کی، تنام عیناہ فلا ینام قلبہ، جب مصطفیٰ سوتے آپ کی فقط آنکھیں سوتی، آپ کا دل جاگتا۔ یہی وجہ ہے نیند غیر نبی کے حق میں نواقض وضو میں سے ہے، لیکن حضور کے حق میں غیر ناقض ہے، اس لیے کہ آپ کی فقط آنکھیں سوتی تھی، دل جاگتا تھا۔ ایک اور نتیجہ عرض کرتا ہوں، جب حضور کا انتقال پرملال ہوا، صحابہ کی مقدس جماعت کہہ رہی تھی حضور وفات پا چکے ہیں، حضرت عمر بن خطاب ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ محقق علماء کہتے ہیں اختلاف کی وجہ یہ تھی، صحابہ کی نظریں مصطفیٰ کی آنکھوں پہ تھی، آنکھیں سو جاتی تھی، اور عمر بن خطاب کی نظر مصطفیٰ کے دل پہ تھی، اور دل مصطفیٰ پہ نہ رہتا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، عظمت اصحاب رسول، عظمت اہل بیت، علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، علامہ شاہ نواز فاروقی، علامہ شاہ نواز فاروقی، نعرہ تکبیر۔ اس باس فیہم رسول، جس وقت ان میں ایک رسول بھیجا، ایک، اپنی شان کا اکیلا، کیا کہیے شان کے، وجوداً مقدم، اول ما خلق اللہ روحی، وجوداً مقدم، ظہوراً مؤخر،
नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, हुसूल नबुव्वत के एतबार से अव्वल बानिए दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, कासिमुल उलूम वल खैरात, मंबे फयूज़ व बरक़ात, साहिब आबे हयात हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी नबुव्वत को ज़ाती करार देते हैं। दीगर अंबिया की नबुव्वत, मुस्तफ़ा की नबुव्वत का तुफैल और सदका करार देते हैं और तरतीब में ज़ाती मुकद्दम होती है। अपनी शान का अकेला वजूदन मुकद्दम ज़हूरन मुअक्खर, हुसूल नबुव्वत के एतबार से अव्वल, सब अंबिया की नबुव्वत महदूद, ज़बान के एतबार से, मकान के एतबार से, अफराद के एतबार से, हुजूर की नबुव्वत गैर महदूद हर एतबार से, सब अंबिया के पास फकत नबुव्वत, आपके पास नबुव्वत और खत्मे नबुव्वत, दीगर अंबिया की उम्मत आपकी खैरुल उम्मत, दीगर मुरसलीन के पास किताबुल्लाह, आपके पास कलामुल्लाह, उनका कलमा उनकी उम्मतें पढ़े, मुस्तफ़ा का कलमा जमी नबुव्वतें पढ़े, दीगर उम्मतों की निजात अपने अंबिया का कलमा पढ़ने से होगी और अंबिया की निजात मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ने से होगी। कुरान से साबित है, लतुमिनुन्ना भी, लतुमिनुन्ना भी, लतुमिनुन्ना भी, रसूलन नकिरा, अपनी शान का अकेला, ये शान और किसी की नहीं, जिसकी है वो एक रसूल भेजा, दीगर अंबिया ने इमामत उम्मतों की करवाई, इमामुल अंबिया ने इमामत नबुव्वतों की करवाई, सब अंबिया का मेराज इम्तिहान की सूरत में, आका का मेराज इनाम की सूरत में, सब अंबिया का मेराज फर्शे ज़मीन पे, मुस्तफ़ा का मेराज भी अर्शे पर। आका तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। इस पास फीहिम रसूल, एक रसूल भेजा, एक अपनी शान का एक, अपनी शान का एक, बनी इस्माइल में भी मिन अनफुसिहिम, अगली बात बज़ाहिर आयत में अल्लाह का एक एहसान है, लेकिन हकीकत में दो एहसानात हैं। एक हुजूर को रसूल बनाकर भेजना, नंबर दो जिनके लिए भेजा उन्हीं में से भेजा, मिन अनफुसिहिम, उन्हीं की जिन्स और उन्हीं की नौ से भेजा। इंसान के लिए इंसान कामिल, बशर के लिए सैयदुल बशर, बशर के लिए अरहमुल बशर, बशर के लिए अफजलुल बशर, बशर के लिए अरहमुल बशर, बशर के लिए अकमरुल बशर, बशर के लिए अजमरुल बशर। एक अल्लाह का एहसान ये आपको रसूल बनाकर भेजा, और दूसरा ये जिनके लिए भेजा उन्हीं में से रसूल होते, इंसानों में से ना होते तो हम आपकी इत्तेबा कर ही ना सकते। अगर कोई फरिश्ता रसूल होता, उसकी जरूरतें वो नहीं जो हमारी ताकत वो नहीं जो उसकी है, तो उसे हमारी जरूरतों का एहसास ना होगा। उसे न गर्मी लगती है न सर्दी लगती है, उसे न नींद आती है न ऊँघ आती है, उसे न थकावट होती है न नींद आती है। वो तयम्मुम का ऑर्डर कैसे है? रमजान के महीने में मरीज और मुसाफिर को रुखसत का हुक्म किस तरह देता? वो तो पलक झपकने में यहां से वहां से यहां, जिसका न मां न बाप न बीवी बच्चे न औलाद, उसे हमारे प्यारों की जुदाई पे जो गम हमें आता है उसका एहसास कैसे है? ये तो उसे ही हो सकता है ना जिसके हाथों में उसका बेटा दम तोड़ रहा हो।
اور وہ کہے یا ابراہیم انا بفراقک لمحزون، یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون ان العین تدمع والقلب یحزن. لیکن زبان پھر بھی وہی کہے گی جس پہ میرا رب راضی، زبان پھر بھی وہی کہے گی جس پہ رب راضی ہوگا. تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو جن کے لیے بھیجا انہی میں سے بھیجا. اور ایک نقطہ آپ کے ذوق کی نظر کرنے لگا ہوں، توجہ، یہ تو مفہوم ہے من انفسہم کا، اور ایک قرات یہاں من انفسہم، من انفسہم. فرق دونوں میں کیا ہے؟ انفس نفس کی جمع ہے اور انفس نفیس کا اس میں تفصیل ہے. جس کی نفاست سب سے زیادہ ہے، جس کی نفاست سب سے زیادہ ہے. اور یہ آپ کو نہیں کہا گیا، جن میں سے آپ کے آباء و اجداد ان کے لیے کہا گیا. تو جو آباء و اجداد ہیں ان کی نفاست کا عالم یہ ہے، تو محمد مصطفیٰ کے حسن و جمال اور نفاست کا کیا ہو؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. کیا مطلب؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا احسن منک لم تر قط عینی، احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا مگر میں یہ پورے گھنٹے کی تقریر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین و جمیل جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، بچیوں نے آپ کو استقبالیہ دیا، اور ان کی زبان پر استقبالیہ ترانہ کون سا تھا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اس کی بھی تفصیلات میں نہیں جاتا، فقط ایک نقطہ حضور کے حسن و جمال پہ آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. بچیوں نے حضور کے لیے بدر کا لفظ بولا، بدر کا چاند کو کہتے ہیں. کوئی بھی عربی کا طالب علم یہ سوال کر سکتا ہے اگر عربی میں چاند کو بدر کہتے ہیں تو عربی میں چاند کو ہلال بھی کہتے ہیں، عربی میں چاند کو قمر بھی کہتے ہیں. بچیوں نے آپ کو بدر کہا، قمر اور ہلال نہیں کہا. وجہ انتخاب کیا ہے؟ آئیے آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں. بچیاں اگرچہ چھوٹی تھی، فہم و فراست کی انتہاؤں کو نہیں پہنچی تھی، انہوں نے فہم و فراست کے عروج اور کمال کو نہیں پایا تھا، مگر مصطفیٰ کا حسن اتنا واضح تھا کہ جب چاند نکلتا ہے اسے ہلال کہتے ہیں، تھوڑا آگے بڑھتا ہے اسے قمر کہتے ہیں، اور 14ویں تاریخ میں آتا ہے تو اسے بدر کہا جاتا ہے. تو بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں جس کی روشنی کامل و مکمل ہوتی ہے، اس کا نور کامل و مکمل ہوتا ہے، اس کی تابانیاں اپنے کمال کو پا لیتی ہیں. تو بچیاں اگرچہ چھوٹی تھی، فہم و فراست کی انتہا کو نہیں پہنچی تھی، عقل و شعور کے کمال کو نہیں پایا تھا، لیکن مصطفیٰ کا حسن اللہ نے ایسا واضح کر دیا تھا کہ ان کی زبان پہ بھی آیا. تو محمد مصطفیٰ کے لیے بدر آیا کہ جیسے 14ویں کے چاند کی تابانی اور نورانیت میں کوئی کمی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کے جمال میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، عظمت اصحاب رسول. اور ام المومنین صدیقہ کائرہ، صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. کون عائشہ؟ ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر. عائشہ کے سینکڑوں احسانات ہیں اسلام پر. کون عائشہ؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں نصف دین امت تک صحابہ کی برکت سے پہنچا ہے، اور نصف دین امت تک اکیلی عائشہ کی برکت سے پہنچا ہے. حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ نے آفتاب نبوت کے 13
सफ़ा पे उम्मुल मोमिनीन का एक कलाम जिक्र किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा, शम्सुन नासी ततलउ बाद फजरिन व शम्सी ततलउ बाद इशा। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, लोगों एक आफताब हमारा है, एक आफताब आसमान का है। शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा, मेरा आफताब आसमान के आफताब से बेहतर है। क्यों? इसलिए कि शम्सुन नासी ततलउ बाद फजरिन, लोगों का आफताब फजर के बाद तुलू होता है। व शम्सी ततलउ बाद इशा, और मेरा इशा के बाद तुलू नहीं होता बल्कि इशा के बाद भी तुलू रहता है। क्यों? इसलिए कि उसका एक मतला है, एक मगरिब है। इसका मतला तो है, मगरिब नहीं है। वो बढ़ता है, बढ़ के घट जाता है, ये बढ़ता है, बढ़ता ही चला जाता है, आता है, आता ही चला जाता है, छाता है, छाता ही चला जाता है। उसे ग्रहण भी पकड़ लेता है। नुक्ता अर्ज करने लगा हूँ, अकीदे की हिफाजत खुद कीजिए। उसे ग्रहण भी पकड़ लेता है। ये चूंकि शाफी माशर है, इसलिए पकड़े हुए भी छुड़ा देता है। लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा, शम्सुन नासी ततलउ बाद फजरिन व शम्सी ततलउ बाद इशा। एक रात मिन अनफुसिहिम, और दूसरी के रात मिन अनफसिहिम। एक के रात मिन अनफुसिहिम और दूसरी के रात मिन अनफसिहिम। जिनमें से आए उनकी नफासत का आलम यह कि वो नफीस नहीं बल्कि अनफस। तो मुस्तफ़ा की नफासत और जमाल का आलम क्या हो? बस मुख्तसर करता हूँ, हज़रत तशरीफ ले आए हैं, तवज्जो है सबकी। मिन अनफसिहिम, अब अजदाद की बात है, नफीस नहीं बल्कि अनफस। तो जिनमें से आए उनकी शान ये है, आने वाले की क्या होगी? आने वाले की क्या होगी? लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा, शम्सुन नासी ततलउ बाद फजरिन व शम्सी ततलउ बाद इशा। बानिया दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, कासिमुल उलूम वल खैरात, मंबा फयूज़ व बरकात, साहिब आबे हयात हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मिन अनफसिहिम, समझिए सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्श से लेके रोशनी बस में कोनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, महमूद भी, उसने मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, जो भी आलम जहां में बनाया गया उसकी रहमत से उसको सजाया गया। और हशर का गम मुझे किस लिए हो ए कासिम, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके कदमों में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। मिन अनफसिहिम, तेरी सीरत, तेरी सूरत ज़माने में निराली है, तेरी सीरत, तेरी सूरत ज़माने में निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारी, दलीले पे मिसाली है। तुझी को खिलाते यकता ये आलम मिला हक से, और तेरे ही जिस्म पे मौजू बकाए बेमिसाली है। हफीज जलंधरी ने कहा, मिन अनफसिहिम, तेरी सीरत, तेरी सूरत, तेरा नक्शा, तेरा जलवा, तेरी सीरत, तेरी सूरत, तेरा नक्शा, तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू, बंदा नवाजी खम्ब पेशानी, हफीज पे नवा क्या है, गदाए कूचे उल्फत, अकीदत की जबी तेरी मरफ़त से है नूरानी। पीर मुर्शिद सैयद नफीसुल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह पर के गुल में यूं रकम तराज हुए, ए रसूल अमी खातमुल मुरसली, ए रसूल अमी खातमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, ए अज़ल के
हंसी, ए अबद के हंसी, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं। और क्या कहिए आपका हुस्न जमाल, किसी ने यूं कहा चेहरा है कि अनवार तो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार तो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरान तकद्दुस के लगी, पलके हैं कि कौसैन शब कदर खुली है, जुल्फे हैं कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, ये दांत है कि शेराज़े शबनम के तराशे, जैसे याकूत की वादी में महकते हुए हीरे, और बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई गलियां, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरिया। मिन अनफसिहिम, लोग हसीनों के हुस्न पे नाज़ हैं, हुस्न मुस्तफा जैसे हसीन पे नाज़ हैं। लोग हसीनों के हुस्न, जमीलों के जमाल पे नाज करते हैं, और हुस्न जमाल मुस्तफा जैसे हसीनों जमील पे नाज करता है। तवज्जो, हुस्न और जमाल में क्या फर्क है? लतीफ बात, एक नुक्ता अर्ज करने लगा हूं, फकत एक, जो चीज आंख को अच्छी लगे उसे हुस्न कहते हैं, और जो दिल को भा जाए उसे जमाल कहते हैं। जो आंख को अच्छी लगे उसे हुस्न कहते हैं, और जो दिल को भी भा जाए उसे जमाल कहते हैं। अल्लाह ने अपने हबीब को हुस्न भी दिया। अगर किसी आंख ने देखा, भले वो उस वक्त यहूदियों के हिब्र की आंख थी, उसने देख के कलमा पढ़ लिया और वजह कबूल इस्लाम की ये बताई, फलम्मा तबय्यनतु वजहहु अरफ्तु अन्न वजहहु लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब। और आप दिल को ऐसे अच्छे लगते, उस वक्त के मीडिया के प्रोपेगेंडे से मुतासिर होकर एक बूढ़ी मक्का छोड़ के जा रही है, कमर उसकी झुक चुकी है और उसके कंधे पे एक कचड़ी है। जब आमीना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल हुजूर सरवर कौनैन साकी कौसर शाफी महशर हादी और रहबर जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया फखरुल अंबिया सय्यदुल वरा शम्सुल ज़ुहा बदरुद दुजा रहबर और रहनुमा ला युमकिनु सना मकीन गुंबद खज़रा बलगल उला कशफत दुजा राहतुल आशिकीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन की नजर पड़ी तो आपकी रहमत ने गवारा न किया कि बुढ़िया को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। हुजूर आगे बढ़े, बुढ़िया की कचड़ी अपने सर पे रख ली और बुढ़िया से पूछा, अम्मा जाना कहाँ है? बेटा मंजिल तो मुतय्यन नहीं है, बस मक्का छोड़ के दूर जाना चाहती हूँ। बेटे ने पूछा, वजह क्या है? यहाँ मोहम्मद नाम का एक आदमी आया है जो उसकी सुन लेता है, वो किसी और की नहीं सुनता। वो बाप को बेटे से लड़ा देता है, बेटे को बाप से लड़ा देता है, खामन बीवी का नहीं रहता, बीवी खामन की नहीं रहती। मैं छोड़ के जा रही हूँ, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहती, मैं उसकी बात नहीं सुनना चाहती। हुजूर उसकी कचड़ी अपने सर पे रख के चल रहे हैं। बुढ़िया चलती जाती है, जब मक्के से दूर हो जाती है, बुढ़िया कहती है, बेटा बस मुझे यहाँ छोड़ दीजिए। हुजूर ने कचड़ी उतारी, उस बुढ़िया के आगे रख दी। जब हुजूर पलट के जाने लगे, उसने आपके कंधे पे हाथ रख के कहा, बेटा तू कितना अच्छा है, जरा नाम तो बताता जा। जब मक्का में आया करूंगी, तेरे घर में ठहरा करूंगी, जब मक्का में आया करूंगी, तेरा चेहरा देखा करूंगी, जब मक्का में आया करूंगी, तेरी मेहमान बना करूंगी। तू बता तो सही, किस अच्छे बाप का बेटा है, किस अच्छी माँ का लखते जिगर है, किस अच्छे कबीले का फर्द है, तू बता तो सही, तेरा नाम क्या है? हुजूर कहते हैं, अम्मा ना पूछो तो बेहतर है। वो कहने लगी, नहीं बेटा ऐसा हो नहीं सकता। कहा, अच्छा अगर तू नहीं छोड़ती तो फिर सुन, जिस मोहम्मद को सारे रास्ते गालियां देती आई है वो मोहम्मद मुझे ही कहते हैं। अच्छा अगर तू वो मोहम्मद है, फिर जाए सारे भाड़ में। मैं नहीं मानती मीडिया की बात, मैं नहीं मीडिया के प्रोपेगेंडे को मानती। उस दौर का मीडिया था, बुढ़िया को घर से निकलवा दी, और आज का अल-अमान जिसको जी चाहे दहशतगर्द बना, अल-अमान वल हफीज। अच्छा तू है, बस फिर मैं तुझे छोड़ के नहीं जाती। कलमा पढ़ा जैसे लेके आया है वैसे लेके चला। ये है जमाल, ये है जमाल। जमाल हुस्न कहते हैं जो आंख को अच्छा लगे, जमाल कहते हैं जो दिल को भा जाए।
حضور حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، دنیا حسینوں کے حسن پہ ناز کرتی ہے، حسن محمد جیسے حسین پہ ناز کرتی ہے۔ نازا ہے جس پہ حسن، نازا ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ وہ دیکھو وہ جا رہا ہے، ایک جانے والا، ادھر میری طرف دیکھو، وہ جا رہا ہے، ادھر میری طرف وہ جا رہا ہے، ایک جانے والا۔ جب اس عرض مقدس پہ پہنچا، جھکا، قدموں سے جوتے اتارے، بغل میں رکھ لیے، مریدین تڑپ گئے۔ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ عرب کی سنگلاخ زمین ہے، کنکریلی وادیاں ہیں، نکیلے پتھر ہیں، آپ کے قدموں میں لگیں گے، لہو لہان کر دیں گے، آپ جوتا پہن کیوں نہیں رہتے؟ تو عشق رسول سے معمور کردار کا حامل گل، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ عشق رسالت میں ڈوب کے کیا کہتے ہیں؟ ارے پگلو تمہیں کیا پتا، اس عرض مقدس کے ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ نانوتوی یہاں پلکوں کے بل چڑھ کے جاتا، لیکن کیا کروں یہ میری بساط سے باہر ہے، اس لیے میں نے جوتا ہی اتار کے بغل میں رکھ لیا ہے کہ نانوتوی کا جوتا صدیوں بعد کہیں اس عرص مقدس پہ نہ لگ جائے جس عرص مقدس پہ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال کے وہ مبارک قدم لگے، جن کی شان صرف فرش زمین پہ لگنا ہی نہیں بلکہ عرش بری پہ جانا بھی۔ من انفسہم، ایک قرات انفسہم، ایک قرات انفسہم، تو جن کے لیے بھیجا انہی کی جنس اور نوع سے بھیجا، اور جن میں سے بھیجا وہ نفیس نہیں، انفس جسے بھیجا اس کے حسن و جمال اور نفاست کا تو کنارہ ہی کوئی نہیں، کنارہ ہی کوئی نہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے بھیجا کس لیے؟ ہمیں آنا یاد ہے، آنے کا مقصد یاد نہیں، آنا یاد ہے، جس کے لیے آئے وہ پورا کر کے چلا جانا یاد نہیں ہے۔ آئے کس لیے؟ آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ بعثت کے مقاصد کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ کی بعثت کے مقاصد تعلیم کتاب و سنت، تزکیہ نفوس، تصفیہ قلوب، تہذیب باطن، دو مقاصد اللہ نے ذکر کیے۔ نمبر 1 تعلیم کتاب و سنت، نمبر 2 تزکیہ نفوس، جس کے بارے میں شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ تزکیہ کے بعد آدمی انبیاء کی طرح گناہوں سے معصوم تو نہیں ہو جاتا، البتہ محفوظ ضرور ہو جاتا ہے۔ تو حضور کی آمد و بعثت کے دو مقصد تعلیم کتاب و سنت، تزکیہ نفس۔ اب ان کو آسان لفظوں میں اگر یوں کہوں تو بیچا نہیں، حضور دو کاموں کے لیے آئے۔ نمبر 1 انسانوں کے دماغوں پہ محنت کرے، نمبر 2 انسانوں کے دلوں پہ محنت کرے۔ حضور نے جو دماغوں پہ محنت کی اسے تعلیم کتاب و سنت کہتے ہیں، اور جو دلوں پہ محنت کی اسے تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ دو مقاصد، دو ذمہ داریاں۔ پھر ایک بات اور عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے دماغوں پہ محنت کی انہیں بھی صحابہ کہتے ہیں، جن کے دلوں پہ محنت کی وہ بھی وہی صحابہ ہیں۔ ہمارے آج کے دور میں تعلیم کے مراکز الگ ہیں، انہیں مدارس کہتے ہیں، اصلاح کے مراکز الگ ہیں، انہیں خانقاہیں کہتے ہیں۔ جب سیاستہ کی کتابیں ایک طالب علم پڑھ کے سند لے کے باہر نکلتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے اب تک تیرے دماغ پہ محنت ہوئی ہے، تیرے دل پہ محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے یا تو تبلیغی جماعت میں ساتھ لگا لے یا
کسی شیخ کی خانقاہ میں چلا جا اور اپنے دل کا زنگ اتروا لے، تیرے دل پہ بھی محنت ہو تاکہ ظاہر و باطن یکساں ہو جائے، تیرے دل پہ بھی محنت ہو تاکہ شریعت کی وجہ سے ظاہری نجاست دور ہوئی، تزکیہ نفس اور طریقت کی وجہ سے تیری باطنی نجاستیں بھی دور ہو جائے۔ تو ہمارے ہاں دماغوں پہ محنت کے مراکز اور ہیں، انہیں مدارس کہتے ہیں، دلوں پہ محنت کے مراکز اور ہیں، انہیں خانقاہیں کہتے ہیں، اس کا معلم اور ہے، اس کا مربی اور ہے۔ اور صحابہ کرام جس دور میں ہوئے وہاں تعلیم کا مرکز بھی وہی، وہاں تزکیہ کا مرکز بھی وہی، دماغوں پہ محنت کا مرکز بھی وہی، دل پہ محنت کا مرکز بھی وہی، معلم بھی وہی، مربی بھی وہی۔ ایک ہی ہستی نے ایک ہی جگہ پر ان کے دماغوں پہ بھی محنت، دلوں پہ بھی محنت، کتاب و سنت کی تعلیم بھی حضور نے، دلوں کا تزکیہ بھی حضور نے کیا۔ آج ابھی آپ سن رہے تھے حضرت شیخ درخواست جن کے دلوں پہ توجہ ڈالی، صاف کر کے رکھی۔ آج کے شیخ کی توجہ متقی بناتی ہے۔ مصطفیٰ سے بڑا کوئی شیخ نہیں، کوئی مرشد نہیں، اور صحابہ سے بڑھ کے کوئی طالب حق اور مسترشد نہیں، اور ان کے دونوں مرحلے حضور نے مکمل کروائے۔ تو پھر بعد والا کوئی ان جیسا کیسے ہو سکتا؟ بعد میں کوئی ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے ابن مبارک نے کہا عمر بن عبدالعزیز حضرت معاویہ نہیں، ان کا گھوڑا، پھر گھوڑا بھی نہیں، گھوڑے کے ناک کا نتھلا، پھر ناک کا نتھلا بھی نہیں، گھوڑے کے قدموں سے اڑ کر اس میں پڑنے والی مٹی اس کے مقابل بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ صحابی ہے، یہ غیر صحابی ہے، ان کا تزکیہ مصطفیٰ نے کیا، انہیں تعلیم مصطفیٰ نے دی ہے، ان کے دماغ پہ محنت بھی محمد نے کی ہے، ان کے دل کو سیکل بھی مصطفیٰ نے کی۔ اس لیے صحابہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہیں، وہ اگرچہ انبیاء کی طرح پوری انسانیت سے افضل نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے انبیاء کے بعد سب سے افضل ضرور ہے، اور ربوبیت اور نبوت کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جو نبوت سے لیتا ہے، امت کو دیتا ہے، نبوت سے پڑھتا ہے، امت کو پڑھاتا ہے، نبوت سے سنتا ہے، امت کو سناتا ہے، نبوت سے جانتا ہے، امت کو بتاتا ہے۔ ان پہ قرآن اگرچہ اترا تو نہیں ہے، مگر وہ قرآن کے اولین مخاطب اور محافظ ضرور ہیں، وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجد تو نہیں ہے، مگر اسلام کے اولین ناقل اور شارع ضرور ہیں۔ ان کے قبضہ میں انسانیت کی ہدایت تو نہیں ہے، مگر وہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل ضرور ہے۔ اور کہنا چاہوں گا وہ ہمارے جیسے نہیں ہے، ہم اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی رضا ان صحابہ کو تلاش کرتی ہے۔ ہم جنت کو تلاش کرتے ہیں، جنت صحابہ کو تلاش کرتی ہے۔ ہم گناہ پہلے کرتے ہیں، وہ بھی بعد میں ہوتی ہے، وہ بھی مانگے تو ان کی شان یہ ہے، ان سے خطا بعد میں ہوتی ہے، وہ بھی کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے۔ اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، قد غفرت لکم، میں نے کرنے سے پہلے معاف کر دیا ہے، صرف معاف ہی نہیں کیا، فقد بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تو تمہاری سیئات کو بھی حسنات سے بدل دیا۔ وہ ہمارے جیسے نہیں ہے، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، علم و عمل کے پیکر، زہد و بڑا سراپا، مشن تھا جن کا دین متین کا غلبہ، کتنے غیور اور جلی تھے نبی کے صحابہ۔ ان کے دماغوں پہ محنت بھی مصطفیٰ نے کی، ان کے دلوں پہ محنت بھی مصطفیٰ نے کی، اور یہ حضور کی بعثت کا مقصد یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ ایک آپ کی بعثت کا مقصد اللہ نے اور بتایا، وہ ہے انذار و تبشیر۔ حضور مبشر اور نذیر بن کے آئے، بشیر اور نذیر بن کے آئے۔ ایک ہے آپ کی بعثت کا مقصد اقامت دین،
غلبہ دین لیظہرہ علی الدین کلی، جس کے لیے پہلے مرحلہ میں سن 1 ہجری میں آپ نے ریاست مدینہ کا قیام کیا، اور دوسرے مرحلہ میں سن 8 ہجری میں مکے کو فتح کیا، اور پھر تیسرے مرحلہ میں سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کیا، پھر اس سے اگلے چوتھے مرحلہ میں آپ نے دعوت کی عالمی تحریک کو دنیا میں بپا کیا۔ یہ آپ کی آمد کے مقاصد تھے، آپ ان مقاصد کے لیے آئے۔ آج ہمیں نبی کا آنا یاد ہے، آنے کی غرض بھول چکے، ولادت یاد ہے، ولادت کا مقصد دماغوں اور دلوں سے اوجھل ہو گیا۔ سوال یہ ہے ان مقاصد کے ساتھ حضور کی ذات گرامی کو دھرتی پہ کیوں بھیجا گیا؟ اللہ نے وجہ یہ بتائی، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کی آمد سے قبل انسانیت صریح گمراہی کے دلدل میں پھنس چکی تھی۔ جتنا گہرا اندھیرا اتنی بڑی لائٹ، جتنا گہرا اندھیرا اتنا زیادہ اجالا۔ جو اس وقت اندھیرے کفر و شرک کے پھیل چکے تھے، محمد مصطفیٰ سراج منیر ہے، آپ کے علاوہ کسی کی استعداد نہیں تھی کہ ان اندھیروں کو دور کر سکتا، اور یہ ساری کائنات اسی وجہ سے مصطفیٰ کی آمد کی منتظر تھی۔ آقا بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی، حضور کو بھیجا گیا تو آپ کے آنے کی دیر ہوئی۔ ضلالت ہدایت میں بدلی، جہالت علمیت میں بدلی، بغاوت اطاعت میں بدلی، شقاوت سعادت میں بدلی، اجنبیت اپنائیت میں بدلی، جفا وفا میں بدلی، بہت غربتوں میں سمٹا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بیگانے اپنے ہو گئے، ذرے صحرا ہوئے، قطرے دریا ہوئے، غلام آقا ہوئے، رہزن رہبر بنے، جاہد عالم بنے، صنم پرست سمجھ پرست بنے، باطل پرست حق پرست بنے، اور صنم پرست یہ سمجھ پرست بنے۔ آپ کے آنے کی دیر ہوئی، جہلائے عرب مقام صحابیت میں پہنچے، کہنے والے نے کیا خوب کہا، آقا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور کسی نے یوں کہا، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے بھی سامنے آئے سب ستارے ہو گئے، اور ہری جگہ پر ہندو سے نہ رہا گیا، وہ یوں رقم دراز ہوا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم، منظم کس نے الہی کسر کسرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، کہہ دیا لا تقنطوا اختر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا، ساتھ پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، پھر کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا، آدمیت کو غرض صافہ مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ آپ کے آنے کی دیر ہوئی، حالات بدل گئے، بدلتے بھی کیوں نہ، اللہ نے جو رحم و کرم، جو ہمدردی اور خیر خواہی، جو نصیحت آپ نے رکھی تھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کا عوض دارو شفا دی، دان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا ورحم صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر، آپ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مربت، عین رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو ان مقاصد کے ساتھ کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کی آمد سے قبل لوگ صرف گمراہی میں نہیں بلکہ واضح گمراہی کے دلدل میں
पनस चुके थे। हुजूर के अलावा कोई ऐसा मसीहा नहीं था जो उस वक्त इन लोगों के हाल पे रहम खा के इन्हें इस गुमराही से बचा के हिदायत और नूर ईमान की रोशनी में ला सकता। इसलिए अल्लाह ने आपका इंतखाब किया। तो हमें जहां आपकी आमद याद रखते हैं वहां आपकी बेइज्जत भी याद रखनी चाहिए, आमद की गर्ज और तकलीफ भी याद रखनी चाहिए, उसका मकसद भी पेश नजर रखना चाहिए और उसका नतीजा फिर लाजमी ये निकलेगा। हम जश्न वाले नहीं होंगे, हम मिशन वाले होंगे, हम मिलाद वाले ही नहीं रहेंगे, इत्तिबाए सुन्नत के महाज वाले बनेंगे। हमारे सामने हुजूर का तारुफ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वाला नहीं होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला होगा। फिर हम मिलादत तक महदूद नहीं रहेंगे, नबी की सीरत से नबी की रहमत और अल्लाह की रज़ा तक का सफर करेंगे। तो आइए नबी की इत्तिबा की तरफ, आपकी बेइज्जत के मकासद की तरफ बढ़े। इसलिए कि जब कोई शख्स हुजूर की तालीमात और आपकी बेइज्जत के मकासद को परख के उन पे अमल कर लेता है, फिर उसे बताना नहीं पड़ता मैं नबी का आशिक हूँ, फिर वो चलता जाता है। अल्लाह ज़माने को खुद समझा देते हैं ये नबी का आशिक जा रहा है। उसे बैनर नहीं लगाने पड़ते, ऐलान नहीं करवाने पड़ते, इश्तिहार नहीं छपवाने पड़ते। क्यों? इसलिए कि परवाना वो नहीं होता जो बोल के बताए मैं परवाना हूँ, परवाना बोल के नहीं बताता मैं परवाना हूँ, वो शम्मा पे चल के दिखाता है कि मैं परवाना हूँ। आइए विलादत से आगे सफर कीजिए, हुजूर की तालीमात, आपकी सीरतों के राह, आपकी बेइज्जत के मकासद की जानिब बढ़िए। आप आके चले गए, किस काम को करने के लिए आए थे उसे फॉलो कीजिए, समझिए। और नबी की सुन्नत का इत्तिबा ये हमारे लिए नबी के इश्क का लाजमी और जरूरी तकाजा है, क्योंकि नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। इसलिए यही कह के इजाजत ले रहा हूं कि आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, उसवे मुस्तफा को आम करें, जिनसे होता है जमाने में उजाला, उन चरागों का एहतमाम करें। तो आखिर